الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب جیسا کہ آپ کی جو ہے نا وہ آ چکی ہے، ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے، آپ لوگوں کی تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہوگی۔ میں نے جو ہے نا کچھ گیسٹ پیپرز نکالنے ہیں، صحیح ہے، وہ ایک ایک کر کے میں اپلوڈ کرتی جاتی ہوں۔ سب سے پہلے جو گیسٹ پیپر نکالا ہے وہ اردو کا نکالا ہے، اردو فرسٹ ایئر، جو کہ پری انجینئرنگ پری میڈیکل دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ آپ یہ ضرور کر کے جائیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا، اسی سے آپ کا پیپر بنے گا، ایک بھی سوال ادھر سے ادھر نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ تو اقتباس کی تشریح جو کہ پہلا سوال ہوتا ہے، اس کے اندر آپ قومی اتفاق جو کہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے، اب اس کا نا کوئی امپورٹنٹ پیسج نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے پورے چیپٹر اچھے سے پڑھنا ہے اور اس چیپٹر کی جو ہے نا اقتباس کی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ اقتباس ہے، صحیح ہے۔ سر سید کا قومی اتفاق یہ ضرور کر کے چاہیے گا، اقتباس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے خلاصے میں 3 امپورٹنٹ ہے، صحیح، جو کہ بیگم کی بلی، فاقے کا روزہ اور زیور کا ڈبہ ہے۔ یہ تینوں خلاصے اچھے سے کر کے جائیے گا، ان میں سے لازمی ایک آئے گا۔ اسی طرح جو ہے نا مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ چپکی دات، نوائے سروش، مرد مسلمان، ان تینوں مرکزی خیال کو اچھے سے ریوائز کر کے جائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اشعار کے لیے ضروری ہے کہ می تقی میر، آتش اور غالب، ان تینوں کے شعر اچھے سے کر کے جائیے گا۔ آخری شعر جس کے اندر یہ لوگ اپنا نام لکھتے ہیں وہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ می تقی میر اور آتش کی غزلیں ہیں، اشعار کی تشریح آپ اس میں سے لازمی کر کے جائیے گا۔ شاعر کے تبصرے میں یا تو می تقی میر اور می درد دونوں کر لیں، ان دونوں میں سے ایک ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے مصنف یا نثر نگار پہ تبصرہ، اس میں آپ سر سید کر کے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا اردو کا پیپر۔ اس پورے پیپر کو اچھے سے کر کے جائیے گا، دیکھیے گا آپ کا اردو کا پیپر 100% ہوگا۔ اب اردو کے پیپر کے لیے ایک بات بتا دوں، اردو کا پیپر بہت زیادہ لیندی ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے نا سیکشن اے فل ان دا بلینکس کا بنتا ہے۔ فل ان دا بلینکس کے لیے آپ پرانے جو 10 ایئر ہے اس کے اندر سارے، اور حصہ الف جو ہوتا ہے اس کے اندر سارے فل ان دا بلینکس آتے ہیں۔ فل ان دا بلینکس میں آپ 10 ایئر کے جو بھی فل ان دا بلینکس ہیں وہ کر کے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ جو بک کے آخری میں فل ان دا بلینکس ہیں وہ کر کے چلے جائیں، کیونکہ فل ان دا بلینکس کے سچ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں نکل سکتے کہ آپ نے یہی کیا اور یہی آ جائے۔ اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ یہ کر رہی ہوں کہ آپ بک کے آخری کے فل ان دا بلینکس اچھے سے کر کے جائیں۔ آپ کے پاس 10 ایئر ہوگی، اس کے سارے فل ان دا بلینکس اچھے سے کر کے چلے جائیں، آپ کے سارے فل ان دا بلینکس انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اب اردو کا پیپر بہت زیادہ لیندی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے پیپر کے لیے میں کچھ جو آپ کو ٹپس دے رہی ہوں وہ اچھے سے کر کے جائیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اردو کا پیپر لیندی ہونے کی وجہ سے بچوں کو پورا کا پورا یاد ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ بچے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے اردو کے پیپر کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹائم کیلکولیشن۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اردو کا پیپر ٹائم کیلکولیٹ کر کے کرنا ہے، صحیح ہے نا۔ آپ نے اپنی پوری ٹائم کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ جیسے آپ پہلا سوال کر رہے ہیں اقتباس کا، صحیح ہے، اقتباس کا پہلا سوال کر رہے ہیں تو اقتباس کا جو پہلا سوال ہے اس کے لیے آپ نے ٹائم ڈیوریشن رکھ دینا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ 20 منٹ میں ٹوٹل میں اقتباس ڈن کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا خلاصہ جو ہے نا آپ نے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں خلاصہ ڈن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے خلاصے میں۔ تیسرا آ جاتا ہے مرکزی خیال بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ منیمم لیسٹ منٹس لگا رہی ہوں میں۔ مرکزی خیال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا 30 منٹ میں مرکزی خیال پورا کا پورا حل ہو جائے، صحیح ہے۔ آپ نے یہ گھڑی دیکھ کے گھر میں پریکٹس کرنا ہے اتنے ہی ٹائم کیلکولیشن سے، جو بھی مرکزی خیال یاد کیا ہے اس کو جو ہے نا 30 منٹ میں آپ نے پورا مرکزی خیال لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں آپ کے کتنے 1 گھنٹہ 20 منٹ تو ایسے ہی ہو گئے، ٹوٹل میں 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہو گئی ہے آپ کی
آپ کو لکھنا ہے کیا کہتے ہیں تشریح لکھنی ہے، کسی بھی 2 شعر پہ تشریح آئے گی، صحیح ہے۔ ایک شعر کے لیے آپ نے صرف 10 منٹ لگانے ہیں، 10 منٹ کر کے کتنے ہو گئے ٹوٹل میں 20 منٹ ہو گئے جو کہ تشریح میں آپ نے لگانے، صحیح ہے۔ اب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو آپ کے پاس کتنے رہ گئے ہیں، کتنے آورز ہو گئے ہیں، 1 آور 40 منٹس، صحیح ہے۔ اب آپ کو جو ہے نا 2 تبصرے رہتے ہیں، صحیح ہے۔ آپ کا 5واں سوال جو ہے وہ کس چیز کا ہے کہ شاعر پہ آپ نے شاعر پر تبصرہ لکھنا ہے، صحیح ہے۔ تبصرے کے لیے آپ نے کتنے تقریباً 40 منٹس، آپ نے 40 منٹس جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے آپ نے تبصرے کے لیے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا نثر نگار پہ تبصرہ، نثر نگار پر تبصرہ، صحیح ہے۔ نثر نگار پہ تبصرے کے لیے آپ نے ٹوٹل میں 40 منٹس رہ گئے، یہ 40 کتنے منٹس ہو گئے، اب یہ دیکھیں دونوں کو 40 منٹ دیے ہیں تو یہ تقریباً ہو گئے 1 گھنٹہ 40 50 60، صحیح ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ آ گئے۔ اب آپ ٹوٹل میں اپنے آورز کیلکولیٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ ٹوٹل میں آپ کی یہ دیکھیں آپ نے یہ منیمم لمٹ پہ لکھے ہیں تو ٹوٹل میں آپ کے پورے 3 آورز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ابھی آپ کے کیا رہتا ہے، آپ کا جو ہے آبجیکٹیوز رہتا ہے، تو اب آپ نے یہ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے، اس سے کم میں یہ سب ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے، یہ جو آپ کا مرکزی خیال ہے اس میں سے آپ 5 منٹ مائنس کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اقتباس میں سے 5 منٹ مائنس کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کے مرکزی خیال میں آپ کو مرکزی خیال کہہ رہی ہوں، آپ کو آبجیکٹیو حل کرنے کا جو ہے نا ٹائم ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اقتباس 20 منٹ کی جگہ 15 منٹ میں ہی کرنا ہے لازمی۔ آپ کو اپنا جو ہے نا مرکزی خیال، خلاصہ تو دیر میں ہوتا ہے، آپ اپنے مرکزی خیال کو 30 منٹ کی جگہ 25 منٹ میں لیں گے تو آپ کے پاس آبجیکٹیو کا بھی ٹائم مل جائے گا۔ اب آپ نے گھر میں گھڑی دیکھ کے ان سب کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے میں یہ سارے کام ہو جائے تاکہ آپ کے اردو کا پیپر پورا کا پورا حل ہو، کیونکہ بچے یاد کر کے سب کچھ یاد جاتے ہیں لیکن آتے ہیں تو ان کا پیپر پورا نہیں ہوا ہوتا، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ دونوں کے لیے مارکس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ایک مارکس سے جو ہے نا بچوں کی پروفیشنل اس پہ آگے ایڈمیشنس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ان گھنٹوں کو دیکھ کے گھڑی کے حساب سے اپنے گھر میں پیپر حل کرنا ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ میں پیپر حل کرنا ہے اور وقت پہ پیپر مکمل کرنا ہے، اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ جو امپورٹنٹ میں نے بتائے ہیں آپشن کے ساتھ ان سب کو اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی یہ ویڈیو اردو کا پیپر حل کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اچھی اور اسی طرح آپ کے لیے بہت ہیلپ فل مزید ویڈیوز بنا سکوں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔